پوچھا گیا کہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ازراہ جہالت قبروں کا طواف کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا انہیں مشرک قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب مفتی سعودی عرب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جو شخص بتوں کو پکارے یا اس سے استغاثہ وغیرہ کرے تو اس کا حکم بحمدللہ واضح ہے کہ یہ کفر اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے اور کفر اکبر ہے، الا یہ کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد سے قبروں کا طواف کیا ہے، جس طرح کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ یہ گمان کرے کہ قبروں کا طواف جائز ہے، یعنی اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ قبروں کا طواف کر سکتے ہیں، تو طواف کرنے والے کا مقصد صرف اللہ وحدہ لا شریک کا تقرب حاصل ہو ایسا ہے، تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہیں گے بلکہ بدعتی قرار دیا جائے گا، کیونکہ قبروں کے پاس جس طرح نماز پڑھنا بدعت ہے، اسی طرح قبروں کا طواف کرنا بھی ایک منکر بدعت ہے، اور یہ سب باتیں بالآخر کفر تک انسان کو پہنچانے والی ہیں۔ ان کے پاس جانے والے قبروں کی پجاری جتنے بھی ہیں، ان کے اوپر یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ قبر والوں سے، اولیاء اللہ سے تقرب حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، جن کو وہ اولیاء اللہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اولیاء اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جس طرح ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے نام کی نظریں اور چادریں چڑھاتے ہیں، ان کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں شرک اکبر کی صورتیں ہیں۔ جو شخص ان کا ارتکاب کرتے ہوئے مر جائے وہ کافر ہے، اور اسے نہ غسل دیا جائے گا، نہ اس کا نہ جنازہ پڑھا جائے گا، اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کیا جائے گا۔ آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ اگر اس کے پاس توحید کی دعوت نہیں پہنچی تو شمار اہل فطرت میں ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین ان کا امتحان لیں گے اور اللہ رب العالمین ان کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جیسا کہ حضرت آمنہ بنت وہب، جو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا قصہ ہے، انہوں نے آپ کی نبوت کے زمانے ہی کو نہیں پایا، یعنی آپ کے نبی بننے سے پہلے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے دین پر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہی، اجازت مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ اپنی قوم کے دین پر مر گئی تھیں۔ اسی طرح آپ کے والد کا معاملہ ہے کہ جب ایک سائل نے آپ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال زمانے جاہلیت میں ہوا تھا، وہ اپنی قوم کے دین پر تھے، لہذا ان کا حکم بھی کافروں کے حکم جیسا ہے۔ لیکن وہ شخص جس تک دنیا میں توحید کی دعوت نہ پہنچے، وہ حق سے ناواقف ہو، توحید کا اس کو علم نہ ہو، اور وہ مر جائے، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق قیامت کے دن اس کا امتحان ہوگا۔ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا، اگر امتحان میں ناکام رہا تو جہنم رسید ہوگا۔ ان تمام اہل فطرت جن کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہی حکم ہے، جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچ سکی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو بغیر توحید اور اسلام کے پہنچے اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ لیکن جس شخص کے پاس قرآن پہنچ گیا ہے، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا ہے، اس نے لبیک نہ کہا تو اس پر آیت قائم ہو گئی، اس پر حجت قائم ہو گئی، اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن مجید مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تم کو اور جس شخص تک یہ دعوت پہنچے اس کو آگاہ کر دوں۔ اور اللہ نے فرمایا، هَٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، سورہ ابراہیم، یہ قرآن کریم لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے۔ دوستو بھائیو، جس شخص کے پاس قرآن اور اسلام پہنچ جائے اور وہ پھر دائرۂ اسلام میں داخل نہ ہو تو وہ کافر ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو یہودی اور عیسائی بھی میرے بارے میں سنیں پھر مر جائے
اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سنتے ہی آدمی کو چاہیے کہ اس پر حجت پوری ہو گئی، اور توحید کے بارے میں جاننے کے بعد لوگوں کا انکار کرنا، قبروں پر، اولیاء اللہ کی مزاروں پر اور درگاہوں پر جا کر اپنی فاتحہ، نیاز، نظر و نیاز اور چادریں چڑھانا اور وہاں دعائیں کرنا، وہاں طواف کرنا، وہاں کھڑے رہنا، وہاں پر صوفی بن کر جو مراقبہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں شرک اکبر ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر اس حدیث کے بارے میں جاننے کے توحید کی پہنچی ہے، لوگ انہوں نے بتا دیا کہ یہ شرک ہے، یہ کام مزاروں پر جانا نبی کا دین نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان اسلام کا نام لینے والے قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر، درگاہوں پر جاتے ہیں، فاتحہ، نیاز اور وہاں پر عرس، میلہ ٹھیلا، چادریں چڑھانا، منتیں ماننا، نظر و نیاز کرنا، اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کا کھلم کھلا کافر ہونا ثابت ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ روز قیامت نجات پائے گا کہ نہیں پائے گا، تو یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اگر اسے دعوت نہیں پہنچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اگر انسان کو معلوم نہیں ہوا ہے، قیامت کے دن اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اس طرح سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت اسود ابن السریع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک جہنم کا ایک شعلہ آئے گا آگ کا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ داخل ہو گیا تو آگ، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، اس آگ میں وہ داخل ہوگا تو آگ اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی۔ اگر اس نے آگ میں داخل ہونے سے انکار کیا تو یہ آگ کا شعلہ اس کے گرد لپیٹ جائے گا اور وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت اور محفوظ رکھے اس طرح کے شرک اور بدعات سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس تک دعوت توحید نہ پہنچے، جیسے کہ وہ لوگ جو اطراف دنیا میں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جگہ ہے جہاں پر اسلام ابھی نہیں پہنچا ہے، تو جن کا تعلق اوقات فطرت میں سے ہے لیکن وہ مجنون اور بے عقل ہوں، تو یہ اور ان جیسے دیگر لوگ مشرکوں کے ان بچوں کی طرح ہیں جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ مشرکوں کے وہ تمام بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، ان کا معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے بڑے ہو کر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب سوال کیا گیا ان مشرکین کے بچوں کے بارے میں جو اسلام میں آنے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ فطرت والے ہیں، ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے اظہار روز قیامت ان کے امتحان سے ہوگا، اور جو امتحان میں کامیاب رہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو ناکام رہا تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کو عقل اور بصیرت اور علم کی سمجھ عطا فرمائے، توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کا علم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نشر و اشاعت کرنے، دعوت کا کام کرنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو توحید کی باتیں سنتے ہیں اور ایمان کی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں جی یہ تو شرک والی باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو رضا خانی ہیں یا بریلوی لوگ ہیں، ان کے علماء نے ان کو ایسے گھمایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں جو شرک کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دوستو بھائیو، آج ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو جہنم سے بچائیں جو درگاہ، مزار، بابا، فاتحہ، نیاز اور اسی طرح منتیں ماننا، وہاں جانا، خبروں کو پختہ بنانا، عرس، میلے ٹھیلے کرنا، یہ تمام چیزیں جو محرم میں اور شیعہ کا جو دین ہے وہ سارا کا سارا خبروں سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے صرف کربلا، شہادت حسین، یاد حسین اور مزاروں اور درگاہوں کا ہی دین ان کا دین ہے، باقی اسلام ان کا دین نہیں ہے، اور قرآن و سنت ان کا دین نہیں ہے، ان کا الگ دین ہے۔ تو اس لیے مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ۔ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح پہچاننے اور نبی کی سنتوں کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔